امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میری آسا امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں لچ پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در تے منگل دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در تے جاون دی میں لچ پالا دا منگتا میں لچ پالا دا منگتا میرے پلے پرے رہندے میں لچ پالا دا منگتا میرے پلے پرے رہندے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در تے جان دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در تے جاون دی میں شاہے جیلا دا منگتا میں غوث اعظم دا منگتا میں بلاول والدہ منگتا میرے پلے پرے رہندے لجپالی پریت نو توڑ دے نہیں انہوں چھوڑ دے نہیں کرے آیا نو خالی موڑ دے نہیں کچھ خیر خزانے پا دیں دے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در تے منگن دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی جی دعا منگیا کرو سجنا کتے مرشد نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سجنا کتے مرشد نہ رس جاوے جنہ دے پیر رس جاندے جنہ دے پیر رس جاندے او جیوندے وی مرے رہندے میں لچ پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے یہ کرامت ہے ایک پیر کی اور ایک ولی اللہ کی ابھی جب میں یہاں لاہور سے آ رہا تھا تو احمد افضل چودھری صاحب اور دوست جو تھے مجھ سے بولا تک نہیں جا رہا تھا میرا گلا بالکل ڈیڈ ہوا تھا اور یقین مانے میں اشارے سے بات کر رہا تھا 2 دن سے میری بڑی سخت طبیعت خراب ہے یہ ہے ولی کی کرامت کہ نیازی مینوں غم کادا میرا اے پیر جیلانی نیازی مینوں غم کادا میرا اے پیر جیلانی کسے دے رہنے جو بڑھ کے کسے دے رہنے جو بن کے قسم رب دی کرے رہندے نیازی مینوں غم کادا میرا اے پیر بلا بڑے والا نیازی مینوں غم کا
میرا اے پیر لاسانی کسے دے رہنے جو بن کے قسم رب دی کرے رہندے میں لجپالا دلن لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے لجپالا نو زیب نہیں دیندا چلا لگیاں رین بہاراں میں لجپالا دنوں کرہاں میرے پل لے برے رہندے صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یقیناً فقیروں کے آستانے اور یہ انشاءاللہ تا قیامت آباد رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نا قبول فرمائے۔ سرکار کی کا میں ایک ادنا سا خادم اور زیارت کے لیے آتے ہیں تو آپ نے حکم فرمایا ہے ایک نعت شریف کا، اس یقین کے ساتھ کہ ہم یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آقا مدینہ میں سن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ذرا ایک بار جات کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ آپ کا نا قبول فرمائے، ہمارے ساری دامن بھر دے۔ ایک بار سارے درود شریف بلند آواز سے سارے مل کر پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جس کا یقین ہے وہ پڑھے گا میرے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا رسول یا حبیب اللہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، گر جان ہے تو جہان ہے، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، جس کی زندگی کو رونق حضور کے نام سے لگی ہے۔ مجھے ایک بار کہیں ہاتھ بلند کر کے یا رسول اللہ کا نعرہ، نعرہ رسال، بلند آواز سے نعرہ رسال، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں۔ دو ہاتھ لہرا کر کہیے میرے ساتھ، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں۔ کون ہوگا امام صفِ انبیاء، سبحان اللہ۔ کون ہوگا، کون ہوگا امام صفِ انبیاء، بول سارے نبی آپ ہیں،
حشر اور قبر میں پہلی اور آخری آپ ہیں، آپ ہیں پہلی اور آخری آپ ہیں، آپ ہیں۔ آپ حضور کے قرآن کا ذکر ہے یا آقل جو ہے کہ غلام احمد بیت ہوتا ہے بلکہ لکھوایا جاتا ہے۔ ہاں شام صبر و رضا رسم جود و سخا، شام صبر و رضا رسم جود و سخا، جن کے گھر سے چلی آپ ہیں، آپ ہیں۔ اور میرا اس بات پر ایمان ہے کہ یہ سرکار جی کے دل کی بات ہے۔ یہاں کرم نوازی ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ گویا ہم خطیب سرکار یوں کہہ رہے ہیں، میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے۔ جو در کا کھاتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ۔ میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں، آپ ہیں، کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں، آپ ہیں۔ شاہ خیبر شکر شامل پنج کا، شاہ خیبر شکر شامل پنج کا، جس کے دل سے آواز آئے وہ ہاتھ اٹھا کر کہے گا یا علی یا علی آپ ہیں، آپ ہیں یا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ پتھر کا جگر فولاد کا دل سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی آپ ہیں، آپ ہیں۔ ماشاءاللہ رونق زندگی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ ہیں، آپ ہیں۔ اور یہی پیغام ہے دربار عالیہ آستان عالیہ بلاوڑا شریف کا۔ اور سرکار جی کا پسندیدہ ذکر سرکار جی کے حکم سے میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا، جس طرح حکم ملا کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ پاک کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، جو دلوں کو سکون چاہتا ہے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سرکار جی کی موجودگی میں مرشد کا اور قلندر دوران کا دیدار بھی کیجئے اور اللہ روح کے ورد کی صورت میں اپنی موجودگی کا اظہار کیجئے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، جھوم کے بولے سارے اللہ 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 اللہ، ہاتھ بلند کر کے بولو سارے اللہ 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 اللہ۔ رب رب کرتے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب رب کرتے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب کا کھوج قرآنہ لبا سجدے کر کر ہارے، رب کا تیرے اندر وسطہ وچ قرآن اشارے، بھلے شاہ بھلے شاہ بھلے شاہ رب اوڈ ملے جب نبی پاک دل منوارے بولا دھارے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ نبر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، نبر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ محمد حضرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو بتلا دو بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ارے ان پر
کرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے جس کا یہ عقیدہ وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کیا بولے گا؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اور کسے ول نہیں تکتے جنہیں یار کا چہرہ تکیا، زلفان دی مستی تکی، سرکار کا چہرہ تکیا، پاک قسمت پاک حلیمہ دی سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہیں نیکی گوبی وچ چھوڑ منٹھار کا چہرہ تکیا۔ میں تن من دھن سب مار دیواں، میں تن من دھن سب مار دیواں، انہاں قسمت والے نینا تو جنہیں ساری زندگی رج رج کے سرکار کا چہرہ تکیا تے کی کیا تو ہر چکے بولے سارے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اور آخری گرا کہ زلف نے ہر کنڈل اٹھتے عاشق دادل ڈولے، زلف نے ہر زلف نے ہر کنڈل اٹھتے عاشق دادل ڈولے، سورت تیری ویکھ گیا کا کافر اے ہو بولے۔ یہ ناصر بلال خان کا عقیدہ بلکہ صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا پیغام، چاہے وہ آستان عالیہ قلعہ سجدہ، چاہے دربار عالیہ بلاولہ شریف، چاہے شارجہ، چاہے انگلینڈ، حافظ ناصر خان صاحب انگلینڈ کی سرزمین کے گواہ موجود ہیں، وہاں بھی یہی نعرہ گونجتا ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ بغیر حب علی مدعا عبادتوں کا بھی ہرگز سلا نہیں ملتا۔ خدا کے بندوں سنو غور سے، خدا کی قسم کہ جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ ہر عاشقیان، ہر عاشق جان، کل ایمان کہہ رہا ہے یہ بلال خان، پنج نعرے، پنج نعرے، پنج تلی، 100 لاکھ نعرے ماشاءاللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی جیسے سب خادم ہیں انہی خادموں کی سب سے جو ادنا سے لسٹ ہے اس کا ایک خادم ناصر خان UK سے سرکار جی کا قلندر دورہ صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا غلام ہوں، خادم ہوں۔ آج ماشاءاللہ UK سے بھی کافی لوگ یہاں پہ دم کروانے کے لیے آئے ہیں اور پورے پاکستان سے ہزاروں لوگ جا چکے، ابھی بھی الحمدللہ یہ پنڈال لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ میری دعا ہے کہ جو بھی آیا ہے اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے۔ یاد رکھیں دوستو، عقیدہ جتنا پکا ہوگا اللہ اتنی جلدی شفا دے گا۔ سب سے پہلا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ شفا اللہ دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کے، اپنے ولیوں کے وسیلے سے دیتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس وسیلے کی میں بات کر رہا ہوں، جس وسیلے کا نام حضور قبلہ عالم پیر صوفی مسنجف علی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، یہ وہ عظیم وسیلہ ہے جس کا نام قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار ہے۔ آپ نے یہ بات سنی ہے نا کہ مومن وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ یہ سنا ہے؟ کس کس نے سنا ہے؟ اور اپنی ایمانداری سے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ کیا یہ چہرہ دیکھ کے خدا یاد آتا ہے یا نہیں آتا؟ آتا ہے۔ بس جب یہ عقیدہ ہو جائے کہ ہم اللہ کے ولی کی اور اس ولی کی درگاہ میں حاضر ہوئے ہیں جس نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو اپنی نظر کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو شفا ملی ہے،
اور اس کے بدلے میں مانگا تو فقط یہ مانگا کہ مولا جب میں مروں تو مجھے ایمان نصیب ہو جائے، جب میں قبر میں جاؤں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں کہ یہ میرا امتی ہے۔ فقط اتنی لالچ ہے کہ ساری زندگی جب تک میں جیوں سرکار کا ملاد کرتا رہوں، جب تک میرے اندر جان ہے، خون کا ایک قطرہ ہے، میں تاجدار ختم نبوت کے نعرے الاپتا رہوں۔ یہ عقیدہ ہے دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے اس قلندر کا، جس کے در سے خیرات لینے کے لیے میں بھی یوکے سے آیا ہوں، آپ بھی پاکستان پتہ نہیں کس کس جگہ سے آئے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ 2 مارچ کو، ابھی یہ جو 2 مارچ گزرا ہے آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ کہ خوشاب میں جب قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جلوہ گر ہوئے اسٹیج پہ، تو ایک رات پہلے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بارش رک نہیں رہی، لوگ کیسے آئیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اتنی بڑی گراؤنڈ ہے۔ لیکن یقین کریں بات تاجدار ختم نبوت کی تھی، بات اللہ کے ولی کی اور دربند درویش کی تھی۔ جتنی دیر پروگرام ہوتا رہا بارش بھی ہوتی رہی، پوری گراؤنڈ لوگوں سے بھری ہوئی تھی، اور 3-4 گھنٹے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ سارے خادم گواہ ہیں کہ قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار وہ جو گیلا سٹیج تھا 4 گھنٹے ننگے پاؤں اس پہ کھڑے رہے۔ یہ اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ جب سرکار جی دبئی کی سرزمین پہ جاتے ہیں تو وہاں جو ہوٹل جو ہال بک ہوتا ہے اس کی کیپیسٹی یہ ہے کہ 800 بندے کی جگہ ہے، اتنے آ سکتے ہیں، لیکن 12,000 سے بھی زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں تینوں حالوں میں بھی محفل ہو رہی ہوتی ہے، اور بائی گراؤنڈ میں اتنی دنیا ہوتی ہے جن کو اندر جانے کے لیے راستہ نہیں ملتا۔ اس در پہ خیرات کی کمی نہیں ہے، شفا کی کمی نہیں ہے، اس در پہ رحمت کی کرم کی کمی نہیں ہے، صرف لینے والا دل چاہیے، وہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور اسپیشلی میں اپنی یہ جو مائیں بہنیں ہیں، ہمیں بھی ہم چونکہ سرکار جی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو لوگ ہر روز سینکڑوں کالز آتی ہیں کہ آپ سرکار جی سے دعا کروا دیں۔ میں اپنی ماں بہنوں سے ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ یہاں سے دم کروا کے جاتی ہیں اور تعویذ آپ کو دے دیے جاتے ہیں تو اللہ کے لیے آپ اس پہ عقیدہ اپنا پکا رکھ کے ان کو استعمال کیا کریں، اور یہ نیت رکھا کریں کہ جس در پہ ہم گئے ہیں اللہ ہمیں یہاں سے شفا دے گا۔ آپ ایک جگہ سے ہو کے جاتی ہیں، صبح کہیں اور چلی جاتی ہیں، پرسوں کچھ کوئی اور بتاتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں، تو آپ اپنا کام خود خراب کر لیتے ہیں۔ تو جس ولی کے در پہ آپ آئے ہیں، یہاں 10 سال کے بعد بھی آپ سے یہ تقاضا نہیں کیا جائے گا کہ آپ کو کینسر کی مرض ٹھیک ہو گئی تھی، آپ کا فالج ٹھیک ہو گیا تھا، گردے ٹھیک ہو گئے تھے تو آپ ہمیں پیسے دے دیں۔ ایسا معاملہ یہاں پہ نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی اتنی عطا ہے کہ یہاں جھولیاں بھر بھر کے دیا جاتا ہے، کسی سے کچھ لیا۔ آپ کے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، پہلی دفعہ کتنے لوگ آئے ہیں آج؟ پہلی دفعہ ماشاءاللہ۔ آپ جتنے لوگ اپنی ایمانداری سے بتانا، یہ پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے۔ ادھر کوئی ایسا بندہ ہے جس کو کسی نے کہا ہو کہ ہمیں پیسے دے دے، ہم آپ تعویذ دیتے ہیں؟ آپ ہاتھ اٹھا کے ذرا بولیں، ٹھیک ہے؟ یہ پوری دنیا اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے۔ یہاں اللہ کا اتنا کرم ہے، اتنی رحمت ہے کہ دیا جاتا ہے، لیا نہیں جاتا۔ ہم یوکے سے آتے ہیں، انگلینڈ سے، ہم بھی یہاں سے لے کے جاتے ہیں، دے کے کچھ نہیں جاتے۔ یہ کرم ہے۔ اللہ پاک آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اللہ پاک جتنے لوگ آئے ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مائیں بہنیں بچے جتنے لوگ آئے ہیں، اللہ آج کی رات آپ کی دامن میں خوشیاں اور اپنی رحمت سے آپ کو مالا مال کر دے۔ صرف 2 شعر میری اپنی عقیدت ہے اپنے مرشد کے ساتھ، اس در کا میں منگتا ہوں، اس در سے مجھے بہت کچھ ملتا ہے۔ یہ میرے انگلینڈ کے ساتھی بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، لاہور سے بھی بڑی دنیا آئی ہے، نعت خان بھی بڑے آئے ہیں، علماء بھی تشریف لائے ہیں۔ اس در سے اتنا کچھ ملتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو جو ملتا ہے یہ دنیا کی ریت ہے کہ جس در کا کھاؤ اس در کا کھانا چاہیے۔ تو ایک قصیدہ میں نے بھی گایا اس در کے لیے، اس کے 2 اشعار پیش کروں گا، آپ میرا ساتھ دیں گے۔ محبت کے ساتھ ذرا درود پاک کا نذرانہ بلند آواز سے پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ ہر مشکل
حل ہووے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بادشاہ جی، یہ میرے ایک بھائی یو کے سے بریڈ فورڈ سے آئے ہیں. جب آپ انگلینڈ تشریف لائے تھے تو یہ ان کے جو کزن ہیں انہوں نے مجھے رو کے یقیناً فون کیا. بڑے پریشان تھے کہ ہماری ایک بہن ہے وہ ہاسپٹل میں ہے اور اس کو ہم گھر نہیں لا سکتے، اتنی بیمار ہے. ابھی انہوں نے بتایا کہ سرکار جی نے دم کیا ہے تو ڈاکٹروں نے اسپتال سے گھر بھیج دیا ہے، وہ ٹھیک ہو گئی. میں بھائی ٹھیک کہہ رہا ہوں، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا بتائیں آپ. یہ چکسواری سے آئے ہیں. اللہ پاک ہماری اس بہن کو شفائے کلی عطا فرمائے. یہ بڑی مثالیں آپ کو اس طرح کی ملیں گی الحمدللہ. تو سنیں کہ ہر مشکل تھے حل ہووے سبحان اللہ. اے صدقہ سونے پاک حبیب دائے. اے دکھ درد مصیبت دور کردہ یاد خانو. اے تیرا حق حبیب دائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. او میں ٹونڈ پھریاں جگ سارا میرے حق خطیب دا رنگ نیارا. میں ٹونڈ پھریاں جگ سارا سدے حق خطیب دا رنگ نیارا. رنگ قادری پسند آیا رنگاں وچوں، رنگ قادری پسند آیا. جس کو حضور غوث پاک کا یہ رنگ پسند ہے، جس کو قادری کہتے ہیں، ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ رنگ قادری پسند آیا رنگاں وچوں. اور رنگ قادری پسند آیا رنگاں وچوں. رنگ قادری پسند رنگاں وچوں. رنگ قادری پسند آیا رنگاں وچوں. ساڈا حق خطیب پیارا ہے، میرا حق خطیب پیارا ہے. اے غوث دراج دلارا ہے، یہ غوث دراج دلارا. اے میرا حق اس درد جیڑا آ جاندا او بلاوڑے مجھے جیڑا آ جاندا نو منگیاں مرادا پا جاندا. رنگ قادری پسند آیا رنگاں وچوں. 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 رنگ قادری پسند نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی
گل حشر نو بس تیرے لال تے مکنی اے آمنہ حشر نو اے یوسف تے ہسی سارے آقا تیری دید نو سکھ دے تیری دید نو سکھ دے تے حسرت حسینہ دی حسرت حسینہ دی تیری چال تے مکنی تیری چال تے مکنی حسرت حسینہ دی زلف دے ہر ایک کنڈل اتے عاشق دا دل ڈولے زلف دے ہر ایک کنڈل اتے عاشق دا دل ڈولے حسن تیرے دی صفت کی آقا کافر کلمہ بولے حسرت حسینہ دی اے دن یار چڑھانا ہے یارات دی سیاہی نو یارات دی سیاہی نو ایک گل بھی ہوتی زلف دے او لوگو ایک گل بھی ہوتی زلف دے ہر وال تے مکنی نہ دن نہ مہینے